حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور 18 سال سے عمر بڑھا کر 25 سال کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے ووٹر کی۔ اب یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے جس کے تحت حکومت اب یہ چاہتی ہے، یہ حکومت کا وہ وار ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے جو انہوں نے عمران خان پہ کیسز، یہ بیسیکلی عمران خان کی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور عمران خان کے ووٹر کو کم کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ملک میں ہے وہ ہر خاص اور عام اس سے واقف بھی ہے، اور دوسری بات کہ اداروں کو یہ بات بخوبی پتہ ہے اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کے پاس نہ صرف خفیہ رپورٹس آتی ہیں بلکہ ان کو نوشتہ دیوار جو ہے، زبان زد عام جو ہے، وہ ہر چیز ہے۔ عمران خان 2 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور اس قدر اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے وہ اس سے یہ لوگ بہت زیادہ خائف ہیں۔ اب ہے یہ کہ 18 سال سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے سینئر رہنما ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بلوغت کا مسئلہ ہے اور ذہنی پختگی کا مسئلہ ہے، اس لیے 18 سال کا جو ووٹر ہے اس میں جو آپ یوں کہہ لیں کہ اتنی سمجھ نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے، تو اس لیے اس کا جو کیا گیا فیصلہ ہے وہ بڑا غلط ثابت ہوگا۔ تو ہم اس لیے اس کی عمر جو ہے جب ہم 25 سال کریں گے تو وہ میچور لیول پہ ہوگا۔ تو ویسے تو سوشل میڈیا نے قمر زمان کائرہ کا تیا پانچا کر دیا اور انہیں یہ کہا کہ جناب آپ یہ بتائیں، اور میں بھی ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ نے بلاول کو 17-18 سال یا 19 سال کی عمر میں، اب پتہ نہیں ان کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا کہ نہیں تھا، وہ آپ نے کیسے بنایا، لیکن آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نے جب بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین مقرر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، اور آپ نے وہ پوری قوم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام بابوں کے اوپر بھی مسلط کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو بلاول جس کی عمر 18 سال یا 19 سال تھی، اس کے نیچے کام کرنے والوں کی سیاسی بلوغت کا کیا بنے گا، یا ان کی جو سیاسی بلوغت ہے یا ان کی وہ جو ذہنی پسماندگی ہے، اس کا حال تو آپ اسی سے لگا لیں گے جب یعنی قمر زمان کائرہ کے مطابق میں تو ہر ووٹر کو جو ووٹ جو ٹھپا لگاتا ہے، جو ٹھپا جس کو حق حکومت پاکستان کی بلکہ پوری دنیا دیتی ہے، تو وہ جب ووٹ ڈالتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے ڈالتا ہے۔ اب انہوں نے چال یہ چلی ہے، قمر زمان کائرہ ایک بیان دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس طرح کریں گے کہ وہ 25 سال بڑھا دیں گے تو وہ میچور۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات عرض ہے کہ آپ اگر ووٹر کی عمر 40 سال بھی کر دیں اور آپ کی نظر میں یہ ہو کہ 40 سال سے اوپر کے جو بابے ہیں یا 50 سال کے یا 60 سال کے، 50 سال کا خیر بابا نہیں ہوتا، تو 60 سال کے جو بابے ہیں وہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت سمجھ کے ووٹ ڈالیں گے اور پیپلز پارٹی کو یہ کہیں گے کہ جی یہ ملک کی بہت بڑی وفادار اور جمہور کی آواز پارٹی ہے، تو آپ بھول جائیں۔ ہم 2026 کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم 2026 میں کھڑے ہیں، اور 2026 جو ہے اس نے خاص کر ٹویٹر، فیس بک، یعنی جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس نے تو چولہے ہلا کے رکھ دیے ان لوگوں کی اس سوچ کی جو سوچ گزشتہ 70 سالوں سے مسلط کی گئی تھی پاکستانی عوام پہ۔ اب پاکستانی عوام پہ ان کی سوچ کیا مسلط کی گئی تھی کہ نواز شریف ہے اور پیپلز پارٹی ہے، یعنی مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے تو پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے علاوہ کیا پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں بچتا کہ جو حکومت کرے؟ تو یہ جو بلی چوہے کا جو کھیل جاری تھا گزشتہ کئی عرصے سے، اس کو آ کے عمران خان نے ایسی درار ڈالی، ایسا ڈنڈ ڈالا کہ اب ان کو مختلف حربے کرنے پڑ گئے۔ حربے کیا کرنے شروع ہو گئے کہ پہلے کیسز بنے، پھر وہ گھڑیاں چوری کا بنا، خود بے شک جتنی مرضی گھڑیاں چوری کر لو، خود جتنی مرضی گاڑیاں لے جاؤ گھروں میں، ٹھیک ہے، خود BMW، مرسڈیز بینز جو بھی آپ استعمال کرتے ہو آپ لے جاؤ، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا عمران خان کی چوری کو یا اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو نواز شریف کی چوری کو آپ یہ پٹواری جو بیٹھے ہوئے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس سے بڑی بھی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی چوری کو، پنچایت میں فیصلہ آ جائے، تو ہمارے تو ہوتا بھی یہی ہے کہ پنچایت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اندر
فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو بندہ تگڑا ہوتا ہے، جس کا ذرا تھوڑا سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ٹکا ہوتا ہے، جس کے کوئی اثر و رسوخ ہوتے ہیں، جس کے 2 4 ایس ایچ او ایس پی جاننے والے ہوتے ہیں، ایف آئی آر بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ جرم کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ایف آئی آر کسی اور پہ کٹ رہی ہوتی ہے، سزا کسی اور کو مل رہی ہوتی ہے، اور بندے اس طرح پھر مارا ماری میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے یہ جو بنائے گئے حربے کھربے ہیں، کیا اس سے، اور کیا وہ آپ لوگوں کی ذہنی پختگی یا سیاسی بلوغت، یوں کہہ لیں کہ آپ کی سیاسی بلوغت یہ ہے کہ آپ 25 سال ووٹر کی تعداد وہ عمر بڑھا رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ پھر آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو جماعت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دبا ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر یہودی ایجنٹ ہیں یہ سارے۔ تو وہ تو خیر میں اس پہ ایک الگ ولاگ کروں گا، یہودی ایجنٹ جو ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، اس پہ تو ہم نے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے۔ لیکن ابھی جو ایشو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کیا 18 سال کا جو بندہ ہے، جو لڑکا ہے جس کی ہم شادی کر سکتے ہیں، جو کالج سے جو بندہ پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، وہ کاروبار پہ بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مطلب 15 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو 18 سال کی عمر میں باہر ہی، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی کہاں پہ ہوا ہے، اور وہ بڑے بڑے ان بزنس میں انہوں نے، ان کے والدین نے ان کا ہاتھ ڈلوایا ہوا ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ لے کے یا یہ فیصلہ کر کے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی یا اس کا ووٹر کم ہو جائے گا؟ لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر، جب آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو سیلیں آپ نے کاٹنی اور وہ کرنی ہیں، اور ووٹ آپ نے 45 اور 47 والے بنا کے دے دینے ہیں، وزیر اعظم آپ کی مرضی سے بننا ہے، تو یہ نواں یہ کھیل کس لیے، اور یہ روزانہ آئے روز ایک نئی خبر، اور یہ کس لیے؟ اب دنیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں وزیر اعظم کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم جو رول کر رہے ہیں وہ پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہیں، وہ پچھلے 70 سالوں سے حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ سامنے ایک جو ہے وہ فیس بنا کے دیا گیا ہے کہ ہاں جی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سو ابھی پاکستان تحریک انصاف کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی سے ہی ہیں، آپ کی طرف سے ان کو کوئی چیلنج درپیش نہیں۔ یہ آپ کے عمران خان کو بند کر دینا، ان کی بہنوں کو نہ ملنے دینا، ملاقاتیں نہ ہونا، وکلاء سے یہ کوئی چیلنجز نہیں ہیں۔ جس دن ان کی پارٹی یکجا ہو گئی، یا جس دن یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے پاکستان تحریک انصاف والے ایک ایشو کے اوپر، تو یہ آپ کے یہ کیس یہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ سب لوگ اگر پروٹیسٹ اس چیز پہ آ گئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ عام عوام ہے، اور عام عوام کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ ووٹ ڈلوائیں اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اگر الیکشن ہوں، تو اس میں 80%، میرا یہ صرف تجزیہ نہیں ہے بلکہ آپ اپنے باہر کے جو بھی ایسے تجزیہ کار ہیں جو کہ متوازن ہیں، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ دباؤ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ڈنڈے والا چکر نہیں ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بیسیکلی 80% ہے، یعنی 80% جو ووٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اب آپ نے یہ نیا بیچ میں لا کے جی ہم ووٹر کی وہ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ مقصد اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ فارم 47 والے بٹھانے ہیں تو آپ ان کو ویسے ہی بٹھا دیں، آپ نے ایک آرڈر جاری کرنا ہے جی فلانا وزیر اعظم بن گیا ہے، اب وہ ڈیسک کے اوپر تالیاں بجانے والے بھی، وہ جو وزیر اعظم 47 والا ہوتا ہے اس کے ساتھ والے 47 والے اور بھی ہوتے ہیں جو بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اسلام آباد کے تو ہمارے حلقوں کی تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ 2 نااہل ترین قسم کے میں نے ہمیں مل گئے ہیں، ایک ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور ایک راجہ خرم نواز، کیونکہ وہ لوگ الیکشن جیتے ہوئے ہی نہیں ہیں، ان کو عوام مانتے ہی نہیں ہے، وہ چند اپنے کنٹوٹوں اور چمچوں کے ساتھ آگے پیچھے پھر ٹور کے تو وہ نعرہ تکبیر اور یہ وہ چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کا ظاہر ہے یہ جتنے بھی ہیں فارم 47 والے، ان کی تو مرضی یہی ہوگی کہ ووٹر جو 25 سال والے ہیں، پہلے انہوں نے اس سے پہلے یہ کیا تھا کہ ای وی ایم جو ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، اس کے اوپر بھی یہ کہا تھا کہ میرے جیسے لوگ جو باہر سے ووٹ نہ پول کر سکیں، ظاہر ہے ان کو یہ پتہ تھا کہ یار یہ ووٹ بھی عمران خان کو جائے گا، تو ان کو جو سروے کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس طرح کریں کہ اس کی بندش کریں، یہ 25 سال والا ووٹر کریں اور ای وی ایم بھی بند کر دیں اور سارا باقی۔ بہرحال یہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی فارم وہ بنا کے دے دینے ہیں 47، اور ان لوگوں کو وزیر اعظم بنا دینا ہے، اور ان کی وزارت اس میں بھی کون سی کہانی ہے، تو ویسے ہی نام کے وزیر اعظم ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔